سامعین کرام، پیش خدمت ہے انور سجاد کا لکھا ہوا افسانہ سنڈریلا۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں افسانے کی جانب۔ کبھی وہ سوچتی اس کی عمر ایک لمحہ ہے، کبھی وہ سوچتی اس کی عمر 100 سال ہے، کبھی وہ سوچتی وہ عمر کی قید میں نہیں، یا شاید ابھی اسے جنم لینا ہے۔ وہ اس کمرے میں صدا سے قید تھی اور اس امید میں تھی کہ کوئی آئے اور اسے اس بطن سے جنوائے۔ پھر وہ سوچتی کوئی کب اسے جنوائے گا، اسے خود ہی کوئی ہیلا کرنا ہوگا، اس بطن سے مر کے نکلے تو کیا نکلے۔ وہ چپکے سے دروازہ کھول کر باہر دیکھتی ہے۔ باہر دروازے کے سامنے وہ بھاری برکم خونی کتا زبان نکالے ہانپتا ہوا وحشی مکار نظروں سے دیکھتا ہے جو ازل سے وہاں کھڑا تھا۔ وہ کتے کو پچکارنے کی کوشش کرتی ہے۔ کتا خوخاری سے بھونکتا قدم اٹھاتا، وہ پچھلے پیر پلٹ کر جھٹ سے دروازہ بند کر دیتی۔ کتے کے بھونکنے سے ماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے پھر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ماں اپنی بیٹیوں کے آتی کتے کو تھپکی دیتی اور کمرے میں داخل ہو کر بغیر کچھ کہے سنے اس کی خوب پٹائی کرتی۔ جاتے ہوئے اس کی بہنیں کئی 100 گز الجھی ہوئی اون اس کے سامنے ڈال دیتی اور ماں غراتی کہ جب تک اون کی گنجلکیں نہیں کھلتی اسے کھانا نہیں ملے گا۔ اس کی آنکھوں کے تمام آنسو خشک ہو جاتے، وہ اون سلجھانے لگتی اور کھڑکی سے باہر کھلے آسمان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اس کی ماں سوتیلی تھی اور بہنیں بھی سوتیلی۔ اس کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی اور اس کا باپ اس کی پیدائش سے 1 سال بعد۔ اس نے اپنے سگے ماں باپ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، اس کا تصور بہت محدود تھا۔ اس کی کائنات یہی کمرہ تھی جس میں اس نے آنکھ کھولی تھی۔ بچپن میں جو عورت مسکرا کے دیکھتی تھی اس کی ماں تھی، جو شخص اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا اس کا باپ تھا۔ پھر یہ سب مسکراہٹیں اور پرشفقت ہاتھ سمٹا کر سوتیلی ماں، بہنوں اور خونخوار کتے کے وجود میں غائب ہو گئے تھے۔ اس نے 1-2 مرتبہ کمرے کی کھڑکی سے بھی بھاگنے کی کوشش کی تھی، پر جانے اس بحری کتے کو کیسے خبر ہو جاتی کہ جو ہی وہ کھڑکی کی دہلیز پر پیر رکھتی وہ کتا باہر کھڑکی کے نیچے زبان نکالے وارننگ کی نظروں سے دیکھتا کھڑا ہانپ رہا ہوتا۔ وہ بے بس ہو کر پھر کمرے میں اتر آتی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگتی۔ کبھی کبھی کھڑکی سے ایک کنکر آ کے پیروں میں گرتا، وہ اپنے میلے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھتی، سینے میں اٹھتے طوفان کا گلا گھونٹتی، وہ کنکر اٹھاتی کونے میں پڑے اسی قسم کے بہت سے کنکروں میں رکھ دیتی اور سوچتی، نہیں، میں کھڑکی میں نہیں جاؤں گی۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ دیوار کی اوٹ میں ہو کر کھڑکی سے سڑک کے پار سبز درخت کے نیچے کھڑے اس دیوانے کو دیکھتی جو سرخ چادر اوڑے ٹکٹکی لگائے اس کھڑکی کی طرف دیکھتا مسکراتا رہتا تھا۔ یہ سرخ چادر والا دیوانہ بھی عجیب شخص تھا۔ گنجا سر، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چھدری داڑھی، ناٹا قد، سبز درخت کے نیچے گل موہر کا بہت بڑا پھول لگتا تھا۔ اس علاقے کے لمبے تڑنگے لڑکے زلفیں بکھرائے کمر سے گرتی پتلونیں پہنے کوکو کولا پیتے ہوئے اسے چھیڑتے، آوازیں کستے، پتھر مارتے، لیکن یہ دیوانہ بس مسکراتا رہتا تھا۔ لڑکے خود ہی ہار کر چلے جاتے، لیکن کبھی وہ بہت تنگ آ جاتا تو زخمی شیر اس زور سے نعرہ لگاتا کہ زمین و آسمان دہل جاتے اور شرارتی لڑکے اپنی کوکا کھولا اور پتلونے وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ پھر وہ دیوانہ فلک شگاف آواز میں گیت گاتا، وہاں کے ننگ دھڑنگ پھولے پیٹ والے بچوں کو جمع کرتا اور کمر سے بندھے تھیلے سے ریوڑیاں اور مٹھائیاں نکال کے بانٹنے لگتا۔ وہ اپنے ہونٹوں کی پپڑیوں پر خشک زبان پھیرتی، سوچنے لگتی، یہ خود پتھروں کا شکار ہے، میری مدد کیسے کر سکتا ہے۔ یہ دیوانہ بھی صدا سے وہی تھا اور اس کی زندگی حقیقتوں کا ایک حصہ تھا۔ اسے اس کے علاوہ اور کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ دیوانہ ہے، لڑکوں سے پتھر کھا کے بچوں میں ریوڑیاں تقسیم کرتا ہے۔ اس کی آواز بہت سریلی ہے، دھاڑ 100 شیروں جتنی، اور جب اس کے چاروں طرف تاریکیاں چھا جاتی ہیں تو ایک ٹمٹماتا ہوا کنکر اس کے پیروں میں آ گرتا ہے۔ وہ اپنے سینے میں اٹھتے طوفانوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، نہیں نہیں، میں کھڑکی میں نہیں جاؤں گی، وہ مجھے اپنے پاس بلائے گا، میں کھڑکی سے نیچے پیر رکھوں گی تو خونخوار کتا میری تکا بوٹی
کر دے گا، لیکن یہ خود کھڑکی پھلانگ کے یہاں کیوں نہیں آ جاتا؟ اسے کیا پتا میں کس حال میں ہوں؟ نہیں، اسے مجھ میں اتنی دلچسپی نہیں، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود ہمت کروں، لیکن اگر کسی طریقے سے میں اس تک پہنچ بھی جاؤں تو کیا فرق پڑے گا؟ دیوانہ ہے، فقیر ہے، مجھے میری ماں بہنوں ایسے کپڑے کہاں سے لا کر دے گا؟ مجھے ریوڑیاں اچھی نہیں لگتی، مگر یہ ہے کون اور سدا ٹکٹکی لگائے کھڑکی کی طرف کیوں دیکھتا رہتا ہے؟ وہ چاہتی بھی تو کہیں نہیں جا سکتی تھی، وہ چاہتی بھی تو اسے کچھ بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں سوتیلی تھی اور وہاں سے نکلنے کے بعد ہر راستے پر خوفناک کتے کا پہرا تھا۔ اس کتے سے اس کی جان جاتی تھی۔ جب بھی وہ چوری چھپے کچھ کھانے لگتی تو وہ کہیں سے آن موجود ہوتا۔ جب وہ اپنی بہنوں کے کپڑے چرا کر پہننے کی خواہش کرتی تو اس کتے کا تنفس اس کی ہر خواہش پر چھا جاتا۔ ہر قسم کی قید سے فرار کے ہر راستے پر وہ زبان نکالے ہانپتا ہوا وحشی مکار نظروں سے دیکھتا کھڑا ہوتا۔ اس کی ماں اور بہنیں ہر وقت زرق برق پوشاک پہنے رہتی تھیں۔ اکثر ان کے گھر مہمان آئے رہتے تھے۔ ہر رات وہ خود کہیں نہ کہیں دعوت پر چلی جاتی۔ اسے کسی سے نہ ملنے دیا جاتا۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے اسے سارے گھر کو شیشے کی طرح چمکانا پڑتا۔ اس کی ماں اور بہنیں بننے سنورنے میں مصروف ہوتی۔ جب گھر میں مہمانوں کے کیا کہے گونجنے لگتے تو وہ باورچی خانے میں بند ہو کر برتن دھونے لگتی۔ رات کو جب وہ چلی جاتی تو یہ تھکی ٹوٹی اپنے کمرے میں آ جاتی، تنہا بیٹھ کر الجھی اون کو سلجھانے لگتی اور نہ چاہنے کے باوجود کبھی کبھی کنکر کا انتظار کرنے لگتی۔ ازل سے اس کی یہی زندگی تھی۔ پھر ایک رات اس کی ماں اور بہنیں حسب معمول کسی دعوت پر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے دل بہلانے کے لیے ان کنکروں کو گن رہی تھی تو اس کا نیم روشن کمرہ یکایک جگمگا اٹھا۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ بہت تیز روشنی تھی، باہر کار کے انجن کی آواز آ رہی تھی۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ گھنٹوں بجھتے اور لڑکھڑاتے دل کو سنبھالتی کھڑکی کے پاس گئی۔ اوٹ سے دیکھا ایک شاندار لمبی سیاہ گاڑی کھڑی ہے۔ ایک خوبرو نوجوان سیاہ سوٹ پہنے اترا اور بوٹائی کو درست کرتا اس کی کھڑکی کے قریب آ گیا۔ تم ہو؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ تم آ گئے، مجھے ازل سے تمہارا انتظار تھا۔ اس نے دیوار کے ساتھ سر لگا کے آنکھیں موند لی، پھر یکدم گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ کتا اب کہیں نہیں تھا۔ تم ہو؟ ہاں، لفظ اس کی زبان سے پھسل گیا۔ گڈ۔ وہ کھڑکی پھلانگ کے اندر آ گیا۔ نہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے، میری ماں سوتیلی ہے۔ گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ یہاں نہیں آئے گی، لو یہ پہن کر دکھاؤ۔ نوجوان نے اپنی جیب سے بڑا خوبصورت جوتا نکالا جس میں ہیرے جڑے تھے۔ پہنو۔ نوجوان کی آواز میں تحکم تھا۔ وہ مفلوج سی ہو گئی۔ اس نے آواز کے سحر کے زیر اثر جوتا پہن لیا۔ بالکل فٹ ہے، تمہارا ہی ہے۔ میرا؟ ہاں، تمہارا۔ تم رات شہزادے کی دعوت سے بھاگتے وقت چھوڑ آئی تھی۔ میں؟ ہاں، تمہیں یاد نہیں؟ ایک پری تمہیں ہمارے شہزادے کے محل میں لے گئی تھی اور تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ… لیکن وہ تو خواب تھا۔ وہ خواب تھا یا نہیں تھا؟ مجھے تعویلیں پیش کرنے کا حکم نہیں، چلو۔ شہزادہ تمہارے انتظار میں بے قرار ہے، چلو۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ آخر 1000 سال بعد وہ دن آ ہی گیا کہ اس کی نجات ہو گئی، اور وہ بھی اتنے شاندار طریقے سے شہزادے کے ہاتھوں۔ اس کی ماں اور بہنوں کو پتہ چلا تو وہ حسد کی آگ میں جل جل کر مر جائیں گی۔ پھر بھی اس نے انجانے خوف سے کہا، لیکن کچھ نہیں، شہزادہ تمہیں اس قید سے نجات دلا کر رہے گا، پھر تم ساری عمر اسی شاندار محل میں رہو گی جہاں… اس نوجوان نے اس کے سامنے جنت تخلیق کی۔ اب چلو۔ اس نے اپنے میلے کچیلے کپڑوں پر نظر ڈالی اور نوجوان بھاپ گیا۔ اس کی فکر نہ کرو، کار میں شہزادے کا بھیجا ہوا لباس رکھا ہے، مگر وہ کتا… اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ نوجوان نے ہنس کر کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی اور اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ خونخوار کتا معصوم بکری بنا ڈاگ فوڈ کی ضیافت اڑانے میں مصروف تھا۔ آؤ، نوجوان نے حکم دیا۔ وہ جنت کی خواہش میں کھڑکی سے اتر آئی۔ نوجوان نے اس کے لیے لیموزین کا دروازہ کھولا۔ وہ کار میں قدم رکھنے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں آواز آئی، نہ جانا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ پاس ہی سبز درخت کی اوٹ میں سرخ چادر والا دیوانہ کھڑا تھا۔
اس نے گھبرا کر دیوانے کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ دیوانہ مسکرایا، یہ کچھ نہیں سن سکتا، اسے کچھ خبر نہیں۔ اس نے نوجوان کو دیکھا۔ نوجوان دروازہ کھولے ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھیں جامد تھیں۔ اس نے پھر فٹ بورڈ کی طرف قدم بڑھایا۔ نہ جانا، دیوانے نے پھر کہا، میں شہزادی کی جنت میں جا رہی ہوں، پھر واپس نہ آ پاؤں گی۔ تمہیں اس سے کیا، وہ بہت خوبصورت ہے، شہزادہ ہے۔ تو پھر میری ایک بات مانو، جب وقت ٹھہر جاتا ہے اور مرتا ہوا لمحہ دوسرے لمحے میں جنم لیتا ہے، اس لمحے سے پہلے پہلے لوٹ آنا۔ وہ ہنسی، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اور زور سے ہنسی اور کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ دیوانہ؟ کون دیوانہ؟ نوجوان نے پوچھا۔ تم نہیں جانتے؟ اس نے کار کے پچھلے شیشے سے دیکھا۔ اس کے کمرے سے آتی مدھم روشنی میں دیوانہ سبز درخت میں یوں گل موہر کا پھول تھا۔ محل میں لوگوں کا ہجوم تھا، ہر رنگ ہر نسل کے لوگ تھے۔ گورے چٹے نیلی آنکھوں والے شہزادے نے بڑے فخر سے اس کا استقبال کیا، مہمانوں سے تعارف کرایا۔ اس کے پیر زمین پر نہیں تھے، وہ جنت میں تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے کانوں سے وہ آواز غائب ہو گئی تھی، اس لمحے سے پہلے پہلے لوٹ آنا جب مرتا ہوا لمحہ دوسرے لمحے میں جنم لیتا ہے۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتی تھی۔ شہزادے نے تنگ آ کر اس کی گھڑی اتار کے پھینک دی، ساتھ ہی وہ آواز مر گئی تھی۔ شکریہ، اس نے کہا اور کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس نے سونے کے برتنوں میں کھانا کھایا اور ہیرے جڑے گلاسوں میں پانی پیا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اسے کھانے کا نشہ اتنا چڑھا کہ ناچ کے لیے شہزادی کی درخواست پر وہ بمشکل اٹھی۔ ہر راؤنڈ میں شہزادہ اسے سینے کے ساتھ چمٹا لیتا اور وہ بادلوں میں اڑنے لگتی۔ باقی سب شہزادیاں دل ہی دل میں کڑتیں اور اسے کوستی تھیں۔ ایک راؤنڈ میں شہزادہ اسے سینے سے چمٹائے موسیقی کی لہروں پر بہتا اسے اپنی خوابگاہ میں لے آیا اور وہ دونوں نڈال ہو کے پروں کے بستر پر گر پڑے۔ شہزادے نے ہاتھ لہرا کے سونے سے بھری تشتریوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب تمہاری ہے۔ اس نے نیم خوابیدہ آنکھوں سے دیکھا۔ اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اب تم میری ہو۔ جانے شہزادے کو کیا ہوا، اس نے اس کا گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، شہزادے کے چمکیلے دانت ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ وہ گھبرا کے اٹھی۔ شہزادے کا بھیجا ہوا لباس روئی کا تھا۔ شہزادہ دیوانہ وار روئی نوچ رہا تھا۔ وہ اس کے بازوؤں میں کسمسائی۔ عین اس وقت خوابگاہ کا کلاک چیخا، وقت رک گیا، وقت رک گیا ہے، رک گیا ہے، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، بھاگو بھاگو، دوسرے لمحے کے پہلے سانس سے پہلے لوٹ آؤ۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے شہزادے کو دیکھا۔ شہزادے کے مصنوعی بالوں کی وگ سر سے اتر گئی تھی، اس کی نیلی آنکھیں کرچی کرچی ہو گئی تھیں، اس کے دانت جھڑ چکے تھے، صرف کینائنز تھے جن پر خون کی سرخی تھی۔ وہ اس کے پنجوں سے تڑپ کر نکلی۔ یہاں سے کیسے جاؤ گی؟ شہزادہ ہنستے ہنستے بستر پر دھرا ہو گیا۔ کلاک اور بھی زور سے چیخا۔ وہ اپنے سطر کو ہاتھوں سے ڈھانپ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہاں اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں ہیرے کی جوتیاں پہنے اس کی طرف بازو پھیلائے کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ دوسرے دروازے کی طرف بھاگی، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ہر دروازے پر اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں بازو بڑھائے اسے پکڑنے کے لیے کھڑی ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اس جنت میں چکر لگا رہی ہے۔ شہزادے کی کہے کلاک کی چیخوں میں الجھے اس کے پیچھا کر رہے ہیں اور وہ ہاتھوں سے اپنا سطر چھپائے بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔